اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم کی بہت بڑی خبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آسان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ پھر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا، اسی لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے، جب کبھی صحابہ کرام کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان دینے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو صحابہ کرام اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آسان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں جواب دیا، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگیں۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کے بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ کشتی اپنی جانب اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملحہ کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھنورے سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود ملحہ بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے۔ سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی؟ رات ہوئی اور کشتی اس طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈولتی رہی
किसी को कुछ खबर न थी कि कश्ती किस सिमत रवां है और इसका अंजाम क्या होगा। रात का अंधेरा और फैल गया तो समंदर में हर तरफ तारीकी छा गई। कश्ती के मुसाफिर अब एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, बस एक आवाज़ थी जो आदमी के मौजूद होने का पता देती थी। यूं ही खौफ और दहशत के आलम में रात बीत गई और सुबह होते ही अंधेरे की जगह समंदर में चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। कश्ती के रात भर चलने के बाद किसी को मालूम न था किस जगह पहुंच गए हैं। रात भर कश्ती हचकोले खाती पानी की लहरों पर तैरती रही और अब सुबह होने पर समंदर की मौजें जिस तरफ पानी का बहाव कर देती, कश्ती उस जानिब चल पड़ी। यूं समंदर में फंसे एक दिन और गुजर गया और रात आ गई। फिर रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही और कश्ती को समंदर में फंसे पूरे 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद समंदर में भूले भटके मुसाफिरों को दूर कहीं ऐसा नजर आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हों। मुसीबत में फंसे इन मुसाफिरों के लिए वो दरख्त जिंदगी की नई उम्मीद बन गए। डूबते को तंके का सहारा की मिसाल थी। कश्ती के मुसाफिर जो मौत की उम्मीद कर बैठे थे, इनके चेहरों पे अब जिंदगी की मुसरतें दौड़ रही थी। कश्ती और करीब हुई तो दरख्त बाजियाँ दिखाई देने लगे। सूरज गरूब होने के करीब था और मल्लाह 3 दिनों में मिलने वाला पहला मौका खोना नहीं चाहता था। इसे डर था कि अगर रात हो गई तो सिमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ती रही। दरख्त और करीब हुए तो मुसाफिरों को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये समंदर में कोई जजीरा है। मल्लाह की मेहनत भर आई और अभी सूरज मुकम्मल गरूब न हुआ था कि कश्ती जजीरे के करीब पहुंच गई। सब मुसाफिरों ने जजीरे पर कदम रखते ही सुख का सांस लिया। 3 दिन तक वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे थे और अब मौत का खौफ कुछ कम हुआ तो इनको राहत और सुकून के कुछ लम्हात मुयस्सर आए थे। इस खुशी में वो इस पुरसरार जजीरे को देख रहे थे। सूरज गरूब हो रहा था और अंधेरा छा रहा था, तारीकी छा रही थी। गरूब होते सूरज ने इन्हें मगरिब और मशरिक की सिमतों की पहचान करवा दी थी, लेकिन इन्हें ये खबर न थी कि वो किस जगह पर मौजूद हैं। मुसाफिरों को जजीरे पर उतरे अभी कुछ देर न गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान से एक अजीब और गरीब किस्म का जानवर नमूदार हुआ। जानवर के पूरे जिस्म पर बाल ही बाल उगे हुए थे। बाल इस कदर लंबे और घने थे कि ये मालूम ही न होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर पुरसरार जजीरे पर इस अजीब और गरीब जानवर को देखकर हैरान और परेशान हो गए। एक मुसाफिर ने ताज्जुब से देखते हुए दूसरे मुसाफिर से पूछा, जो खुद भी हैरानगी में डूबा हुआ था, कि हाय अफसोस, ये क्या बला है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली थी। मुसाफिर तो कुछ ना बोला, अलबत्ता जानवर ने जवाब देते हुए कहा, मैं जासूस हूँ। जानवर ने इंसानी ज़बान में बात की तो मुसाफिर और भी परेशान हो गए। कुछ मुसाफिर तो ये सोच कर निढाल हो गए कि हो ना हो ये शैतान है और हमारे सामने आ गया है। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके इस जानवर से पूछा, तुम्हारी जासूसी का क्या मकसद है? तुम किस लिए जासूसी करती हो? जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ वो तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक रखता है, वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। मुसाफिरों की हैरत लम्हा बर लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। अब न जाने वो क्या बला है जिसकी तरफ ये ले जाने वाले है। तमाम मुसाफिर चुपचाप खामोश इसके पीछे हो लिए। जानवर दरख्तों के दरमियान बने रास्तों से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जा खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंद और बाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने परेशान नजरों से इसकी तरफ देखा और फिर जानवरों की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगे। जी वो गरीब जानवर ने फिर हरकत की। एक बड़े दरवाजे से महल गुजरते हुए मुसाफिरों को महल के अंदर ले गया। महल के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इससे पहले इतनी बड़ी कदर कामत और हैबत वाला आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो आदमी घुटनों तक लोहे में जकड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ जंजीरों से गर्दन के साथ बंधे हुए थे। इसने मुसाफिरों को देखते ही एक जोरदार झटका दिया
اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس بدصورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، کم بخت تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ لحم اور جذام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے، ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ زنجیروں میں جکڑے انسان نے کہا، نخلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا، خبردار، عنقریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے، تو پھر اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا، یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں۔ مسافروں نے کہا، اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ پھر قیدی نے پوچھا، اچھا ذرا مجھے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کے مدینہ میں موجود ہیں۔ قیدی نے پھر پوچھا، کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ مسافروں نے بتایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا، عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافروں نے کہا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سی عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے، ان کی تابعداری بھی کر لی ہے اور اب وہ خود ان کو تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے کیسے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا، ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا، کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزرنا ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑے انماک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پرسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے منبر پہ مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے، وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبہ، یہی طیبہ، یہی ہے طیبہ، یہی ہے طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل، آپ پہلے ہی سے اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، مشرق کی طرف بحر ہند ہے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس جزیرے پرسرار جزیرے پہ پہنچ گئی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پرسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے، اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں بچ سکا۔
اور نہ ہی کسی کو اس پرسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور اس کی انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت عرب غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود النصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم اور جدید کے ماننے والوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے یہود النصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے ازبر کر لیا کرتے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کٹ کر بھری ہوئی تھی، ریاکاری نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی، ظاہر و باطن شفاف تھا، ذی شعور اور معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے تھے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے، تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے شرف بار اسلام ہو گئی۔ متاخر الاسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلۂ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ماہ کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا اور مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا آمدہ تھی۔ کچی اینٹوں اور ناتشیدہ پتھروں کی دیوار میں کھجور کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چھپر اور سنگ ریزوں کا فرش تھا، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا، جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے فلک الافاق کی رفعتیں ہیچ تھیں۔ سالہ سال تک مسجد نبوی روز دل کسی سادگی پر قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ کرام چاند ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے، البتہ کبھی کبھی صحابہ کھجور کی شاخوں میں مشعلیں جلا کر لے آتے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی ہیں، ان روشنی سے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دیں اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرما لیا اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر دیا۔ یہ خوش بخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی اس سے کر دیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اوسدارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔